السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم حدیث اربعین نووی کی کتاب سے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے انسان کے تخلیقی مراحل اور انجام آخرت۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تخلیقی مراحل اور انجام آخرت، ٹھیک ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ پلیز ایکسپلین دا اوکے۔ آج کی حدیث ہے عن ابی عبد الرحمن عبداللہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ابی کیوں آیا ہے؟ ابو کنیت تو ابو ہوتی ہے نا، ابو عبد الرحمن ہونا چاہیے، یہ ابی کیوں آیا ہے؟ میں نے لاسٹ حدیث میں آپ کو بتایا تھا کہ ابو سے ابی کب بنتا ہے؟ ان کی وجہ سے۔ نہیں، یہ ان جو ہے نا، ان حرف جر ہے، ٹھیک ہے۔ حرف جر کے بعد والا جو لفظ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے نا، اتنا شاید آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے، میں نے پہلے آپ کو سکھایا تھا۔ تو ابو جو ہے اس پر نیچے آخر میں زیر سے مجرور نہیں بنتا، ابو جو ہے وہ اس کے آخر کے جو واو ہوتا ہے اس کو یا میں بدلنے سے مجرور بنتا ہے۔ تو ابو جو ہے وہ مرفوع ہے اور ابی مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ابی عبد الرحمن، تو یہ کنیت کیا بنی؟ ابو عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ یہ اور یہ کون صاحب تھے؟ یہ کنیت پہلے بتائی گئی، عبداللہ بن مسعود۔ یہاں پر بھی دیکھیں عبداللہ بن مسعود نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ تو عبدی کیوں آیا؟ اس لیے کہ دیکھیں ان کی وجہ سے جو ہے ابی بھی مجرور ہوا، عبدی بھی مجرور ہوا اور یہاں پر عبدی بھی مجرور ہوا، یہ سارے ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف جر کا اثر جو ہے وہ دور تک جا سکتا ہے اگر یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کی صفت بن رہے ہوں یا یہ ایک دوسرے کے ساتھ واو کے ساتھ آئے ہو، ٹھیک ہے۔ دوبارہ بتاؤں، ٹھیک ہے۔ ان ابی، تو ابی جو تھا وہ ابو سے ابی بنا کیوں کہ ان آیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ پھر عبد الرحمن، تو یہ عبد الرحمن ہونا تھا، تو عبدی رحمان کیوں بنا؟ اس لیے کہ ابی جو ہے یہ مجرور ہے، ابی ابو عبداللہ نہیں، ابو جو ہے دیکھیں ابو جو ہے وہ مجرور کیوں بنا؟ ان کی وجہ سے، اور یہ ابو عبد الرحمن، تو یہ چونکہ کنیت ہے تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہے، تو یہ مجرور ہو گیا۔ سوری میں بہت زیادہ گرامر میں چلی گئی۔ بہرحال آپ ابو اور ابی پر ہی ابھی غور کریں، ٹھیک ہے، میں پورے کی ایکسپلینیشن نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود، تو ابی عبد الرحمن جو ہے وہ کنیت ہے اور نام کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا آپ لوگوں کو، کسی کو یاد ہے یہ صحابی مسلمان ہونے کا ان کا واقعہ میں نے بتایا تھا آپ کو، کسی کو یاد ہے؟ یہ کون تھے؟ ایک چرواہے تھے، ابھی ینگ ایج میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ مانگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دودھ مانگا تھا، یاد آیا کسی کو؟ آپ نے دودھ مانگا تھا اور یہ اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، آپ لوگ بھول گئے؟ ہاں صحیح، وہ تو اس کی جب ٹانگوں کی بات ہوئی تھی، بالکل، ہاں الحمدللہ۔ تو ہاں ٹھیک ہے غازیہ، عبداللہ بن مسعود کی زندگی کے حالات میں نے بتائے تھے، اور یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھا تھا، آپ سے دودھ مانگا تھا، آپ یہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے ایک بکری سے دودھ لینے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بکری کے تن پہ ہاتھ پھیرا جو کہ ابھی دودھ دینے والی نہیں تھی، تو اللہ کے فضل سے اس بکری سے دودھ نکلا۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ معجزہ دیکھا تو پھر بعد میں جا کر مسلمان ہو گئے تھے کچھ دنوں کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بہت ہی مشہور عالم ہیں اسلام کے۔ پھر انہوں نے کیا فرمایا؟ قال
حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہوا الصادق المصدوق، اور یہ واو جو ہے وہ حالیہ ہے، یعنی آپ کا حال کیا ہے کہ آپ الصادق ہیں اور مصدوق ہیں۔ صادق وہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور مصدوق وہ جس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائی حضرت عبداللہ بن عباس نے، پھر فرمایا ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک، انا بے شک، احدکم تم میں سے کوئی ایک، یجمع جمع کی جاتی ہے، اور یہ پیسو ہے، ٹھیک ہے، خلقہ اس کی پیدائش یا اس کی تخلیق، فی بطنی امیہی، فی میں، بطن ماں پیٹ، امیہی اس کی ماں کا، تو معنی کیا ہوا، بے شک تم میں سے کسی ایک کی تخلیق جمع کی جاتی، یعنی کہ تخلیق کی جاتی ہے اس کی ماں کے پیٹ میں، یعنی تخلیق مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ تو اب دیکھیں کس حال میں، 40 یومن، 40 دن تک، نطفۃً وہ نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، ثم یکون پھر وہ ہوتا ہے علقۃً، علقہ کی حالت میں۔ نطفہ تو آپ سب نے سنا ہے، نطفہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے جو اسپرم اور ایک سے ملنے سے جو نطفہ بنتا ہے اس کو نطفہ کہتے ہیں۔ پھر علقہ ایک خون کی طرح سے جمع ہوئے خون کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس کو علقہ کہتے ہیں۔ 40 مثل ذالک یعنی کہ 40 دن وہ بھی، ثم یکون پھر ہوتا ہے مضغۃً گوشت کا ایک لوتھڑا، مضغہ مثل ذالک اسی کی طرح، ٹھیک ہے، اسی کی طرح سے مطلب 40 دن، صحیح۔ ثم یرسل پھر بھیجا جاتا ہے، الیہ الملک اس کی طرف ایک فرشتہ، فینفخ تو وہ پھونکتا ہے، نفخہ سے مطلب ہوتا ہے پھونکنا، فیہ اس میں، اس گوشت کے لوتھڑے میں، الروح روح پھونک دیتا ہے، نہیں مضغہ جو ہوتا ہے، مضغہ بیفور علقہ اسٹیج ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے پہلے علقہ جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، وہ چپکا ہوا ایک خون کا، جیسے جمع ہوا خون سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ایگ ہوتا ہے وہ ماں کے رحم میں لگ کر تھوڑا سا بڑا خون کا ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے، پھر اس سے پھر مسلز بننے لگتے ہیں جب، تو وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح بن جاتا ہے، جس کو مضغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مثلا یعنی 3 ڈفرینٹ اسٹیجز کے بعد بچہ جو ہے وہ 120 ڈیز کے بعد بچہ ایک بچے کی شکل بنتی ہے، تو پھر ایک فرشتہ آتا ہے ماں کے رحم میں اور اس کے اندر روح پھونکتا ہے، ہاں بالکل، وَيُؤْمَرُ پھر اس فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، وَيُؤْمَرُ فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، بِأَرْبَعِ کلمات 4 باتوں کا، ٹھیک ہے، جب فرشتہ روح پھونکتا ہے تو اس وقت فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، بِكَتْبِ رِزْقِهِ اس انسان کا رزق لکھنا۔ اب صحیح ہے غازیہ، اس کا رزق لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، بِكَتْبِ رِزْقِهِ اس کا رزق لکھا جاتا ہے، وَأَجَلِهِ اجل کہتے ہیں ایک مخصوص مدت، یعنی کہ اس کی عمر، ٹھیک ہے، وہ مدت جس میں وہ زندہ رہے گا وہ شخص، وَعَمَلِهِ اور اس کا عمل کہ وہ اپنی زندگی میں کیا اعمال کرے گا، پھر وَشَقِيٌّ او سعید وہ انسان بدقسمت ہوگا، شقیٌ بدقسمت ہوگا یعنی کہ جہنمی ہوگا، او سعید یا
नेक किस्मत होगा, यानी खुश किस्मत होगा और जन्नत में जाने वाला होगा। अब देखिए सुभान अल्लाह, इंसान जब अपने माँ के पेट में होता है तो इसके बारे में ये 4 बातें लिख दी जाती हैं और ये इसकी तकदीर होती है। और ये तकदीर कैसे लिखी जाती है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म की वजह से, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी तख्लीक से पहले पता होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे, हम कितना रिस्क पाएंगे, हम कितना अरसा जिंदा रहेंगे और हम क्या अमाल करेंगे और हमारी मौत ईमान पर होगी या अल्लाह की फर्मा बरदारी पर होगी या नाफरमानी पर होगी। यानी ये सारी बातें अल्लाह को पहले से मालूम होती है, तो हमारे नसीब में लिख दी जाती है ये। और इसीलिए माँ को इस ज़माने में बहुत दुआ करनी चाहिए। जब प्रेग्नेंट होती है माँ तो उसको नेक औलाद की बहुत दुआ करनी चाहिए, इसलिए कि माँ की दुआ जो है वो बच्चे के लिए कबूल की जाती है। फिर फवल्लाही, फिर अल्लाह की कसम, अल्लज़ी, वो जो, ला इलाहा, नहीं कोई इलाह, गैरहू, इसके अलावा, इन्ना अहदकुम, बेशक तुम में से एक, लयामलू, अलबत्ता अमल करता है, यानी जब पैदा होके बड़ा होता है, दुनिया नहीं, दुनिया ही के बारे में है ना गाजिया। यानी ये सारी बातें दुनिया में इस बच्चे के साथ क्या चाहिए, बच्चा बड़ा होके कितना रिस्क पाएगा अपनी पूरी जिंदगी में, कितनी उम्र पाएगा और फिर वो कैसे अमाल करेगा, क्या वो उसका अंजाम जो है वो नेक बख्त होगा और जन्नत में जाएगा, या वो हाँ खुशकिस्मती और बदकिस्मती जो है, हाँ वो ये मतलब नहीं है कि दुनिया में जो भी करेगा उसके लिए बुरा हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। खुशकिस्मती, असल खुशकिस्मती ये है कि इंसान अल्लाह का फर्मा बरदार बन के इसकी मौत जो है वो ईमान पर आए, ठीक है, ये मतलब इसके अंजाम से मुतालिक है। इंसान का अंजाम, आपको पता है कि इंसान का अंजाम जिस तरह होगा, जो इंसान नाफरमानी की हालत में मरेगा वो उसी हालत में उठेगा, और जो इंसान फर्मा बरदारी की हालत में मरेगा वो उसी हालत में उठेगा। तो यहाँ पर ये मतलब इसका ये है, ये नहीं कि दुनिया में बदकिस्मत होगा कि जो काम करेगा उल्टा हो जाएगा, ये मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इसका अंजाम क्या होगा, खुशकिस्मती होगी या बदकिस्मती, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। फिर आगे का हिस्सा पढ़े तो इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा। फवल्लाही, और अल्लाह की कसम, अल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु, इन्ना अहदकुम, बेशक तुम में से कोई एक, लयअमलु, अमल करता रहता है, बेअमली अहली जन्ना, एक अहले जन्ना के अमल करता रहता है। लेकिन यानी एक इंसान जो है अल्लाह ने उसको हिदायत दी होती है, वो नेक अमाल कर रहा होता है और वो अमाल होते हैं जो इसको जन्नत में ले जाने वाले अमाल होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, हत्ता मा यकूनु, और इसके नहीं होता, भाई नहू, इसके दरमियान में, भाई नहा से मतलब जन्नत है, ठीक है, ये हाँ जन्नत की तरफ जा रही है। इसके और इसके जन्नत में जाने के दरमियान इल्ला ज़िराउन, एक हाथ का फासला। का क्या मतलब है कि एक इंसान सारी जिंदगी तो अच्छे अमाल करते रहा, लेकिन आखिरी उम्र में वो गुमराह हो गया और वो भटक गया और वो अल्लाह की नाफरमानी के काम करने लगता है, ठीक है। यानी ये एक्सट्रीम मिसाल हमें दी गई है कि इंसान, एक तरह से हमारे सबक इसमें दिया गया है कि इंसान कभी भी ये ना सोचे कि मैंने इनफ नेक काम कर लिए तो अब मैं जन्नती हो गया, ठीक है। हमें आखिर दम तक अपनी कोशिश करते रहना है कि हम नेक अमाल करें, क्योंकि इंसान को यहाँ ये बात समझाई जा रही है कि अगर सारी उम्र भी अच्छा रहकर आखिर में इतना बड़ा नाफरमानी का काम कर लिया कि वो जहन्नम में ले जाने वाला काम होगा, तो वो फिर इंसान जहन्नम में जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंसान को फिक्र क्या करनी चाहिए कि मरते दम तक मैं ईमान पर रहूं और मरते दम तक अपने अमाल पर नजर रखूं, ठीक है, ये सबक है इसमें। फिर फयस्बिकु, फिर फिर सबकत ले जाता है, अलैहिल किताब, इस पर लिखी हुई बात, फयअमलु बिअमल अहली नार, तो वो अमल करता है अहले नार का, और यदखुलुहा, यहाँ तक कि वो जहन्नम में दाखिल हो जाता है।
وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور بے شک تم میں سے ایک عمل کرتا ہے جہنم میں جانے والے اعمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی اس کے اور جہنم کے درمیان، ٹھیک ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو پھر اس پر اس کی لکھی ہوئی بات سبقت لے جاتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور وہ اہل جنت میں جانے والے کام کرنے لگتا ہے، اور يَدْخُلُهَا، اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ سبق ہے اس حدیث میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے کچھ بھی کرے وہ اس کے تقدیر کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا اس حدیث میں بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے۔ پہلی بات، انسان کی تخلیق کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نطفے سے ہوتی ہے انسان کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، لیکن اس کی نسل جو ہے وہ ماں باپ کے نطفے سے بنتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں وہ درجہ بدرجہ بنتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق جو ہے وہ درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جو خالق کائنات صرف کن کہہ دے اور کلمہ کن سے ہر چیز بنا سکتا ہے، اس نے انسان کو اتنے اہتمام سے درجہ بدرجہ ماں کے پیٹ میں اس کو نشو و نما دی، اور انسان کی اس میں عظمت اور انسان کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انسان کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک طرف انسان کے لیے عبرت بھی ہے کہ انسان بڑا ہو کے اتنا تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن وہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ایک حقیر پانی کی بوند سے اس کا وجود بنا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سورہ الطارق میں فَيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان اپنی نظر ڈالے، اپنی سوچے کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، وہ ایک پانی کے ایک قطرے سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ڈراپ پانی کے گرنے سے بنا ہے۔ تو انسان جو ہے یہ ایک طرح سے انسان میں اس کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بھی روکے، یہ سمجھے کہ میں جو ہوں وہ میری تخلیق سے کچھ بھی نہیں تھی، ایک پانی کے قطرے سے بنی ہے۔ دوسرا، انسان یہ سوچے کہ جس اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں تھا اور ایک پانی کی بوند سے میرا پورا وجود بنایا، وہ اللہ مجھے مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہ سارے سبق اس میں ہے۔ پھر دوسری بات، انسان کا رزق اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے جب لکھ دیتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اسے رزق دے گا، اس کا رزق لکھا ہوا ہے، جو مقرر رزق اس کا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا۔ تو انسان حرام طریقوں سے رزق حاصل کرنے کی کوشش سے بچے، کیونکہ وہی رزق اس کو حلال طریقے سے بھی مل جائے گا، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے لیے۔ تو اگر حرام طریقوں سے کرے گا تو ہلاکت اور بربادی ہوگی، اگر حلال طریقوں سے کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو اگر انسان کو یہ یقین ہو، یہ بھروسہ ہو، تو وہ اللہ پر اچھے برے حالات میں اللہ پر توکل کرے کہ مجھے میرا رزق ملنا ہے، وہ کوشش ضرور کرے مگر حلال طریقوں کی۔ پھر انسان کو کبھی بھی اپنے انجام سے غافل نہیں ہونا، اس لیے کہ انسان یہ نہ سوچ لے کہ میں تو اب بہت نیک ہوں، تو اب میرے لیے جنت میرے لیے اب مخصوص ہو گئی، اب جنت مجھے ملنی ہی ملنی ہے۔ انسان کو ہمیشہ ڈرنا رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ ایک طرح رہنے والا نہیں ہے، ہمارا دل جو ہے وہ پھر بدلتا رہتا ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کبھی ہم بہت زیادہ ہمارا تقوی اور ایمان ہوتا ہے تو کبھی ہم بالکل ہی اپوزٹ جانے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے کہ ہم مرتے دم تک ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں، اور موت ہی ہماری جو ہے اصل ایمان پر موت ہوئی وہی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی جس کو آپ بہت کثرت سے پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کو بہت زیادہ پڑھا کرے اس دعا کو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو انشاءاللہ
یہ ہماری آج کی حدیث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے اور ہمارے دلوں کو ثابت قدمی دے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی رضامندی کے کاموں پر لگے رہیں اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے ہم بچ کے رہیں. اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرے، شیطان کے حوالے نہ کرے. آمین. ہماری اولاد، ہمارے خاندان اور تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت کرے. دیکھیں انسان بہت کمزور ہے، اس کو ایک لمحہ لگتا ہے وہ اس کا دل بدل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہم سعید بنائے اور جنت سے فردوس نصیب کرے. آمین. تو انشاءاللہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. اب غازیہ آپ جو علامات